چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ، صورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی نبینا صلی علی محمد، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم، ہو کے گم اے نصیر ان کے جلووں میں ہم، شان رب العلا دیکھتے رہ گئے، ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے۔ صلی علی نبینا
نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چاند توڑ کے جوڑنے والے آجا جہاں کی حفاظت کی آپ کیا بولیں گے آپ سبحان اللہ بولے محبت سے سبحان اللہ ہاں آج کل بغیر قیدی کے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہر کسی کو فائدہ ہو تو کام کریں گے بغیر قیدی کے کوئی کام نہیں کرتا جو کوئی بندہ آج ایک پیدا ہوتا ہے آپ کو سبحان اللہ بولنے کا پیدا ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ جو کوئی بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے ایک پیدا نہیں تین پیدا بولو محبت سے سبحان اللہ ہاں یہ ذات کی سلامتی در اصل کی بات ہے ہم ناطق صورت میں قسمت کے سکندر ہے بولو خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے پیچھے والے
مان لیا آپ لوگوں کو بولو بولو شاہد شاہد قسمت کے سکندر گئے جو سرورِ عالم کا میلاد مناتے ہیں بولو علی مولا مولا 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 علی علی مولا علی مولا مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا آپ کو کیا بتا معلوم میرا بھی ساتھ دینا زبان کے ساتھ دل بولا آپ کے لیے کیا ہے علی مولا علی مولا کیا بولنا ذرا پورا مجمع بولو زبان کے ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا جوانوں کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اللہ ان کو مولا ہی کائنات کی کام بتاؤ آپ خاموش بیٹھے خاموش دیکھیے زبان کے ساتھ دل بولا ہاں ایک بات بول تو نوجوانوں آپ ذرا غور سے سنو جتنا علی کا نام لیں گے آپ کے ہاتھوں پہ بولے سبحان اللہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا مولا تن پر علی علی ہے زبان پر علی تن میں علی علی میرے من میں علی علی تن میں علی علی میرے من میں علی مر جاؤ تو کفن پہ بھی لکھنا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی 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 مائک والے صاحب 3-4 دن سے پروگرام چل رہا ہے پڑھو ہوئے اللہ تو ذرا ساتھ دیے میں ان کو ساتھ 3-4 دن سے پروگرام چل رہا ہے بیٹھنے کے ٹائم علی 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 ہمارے آپ سا کوئی نہیں ہے ہمارے آپ سا کوئی نہیں ہے اس لیے شاعر کہتے ہیں جب حسن بحسن انوار کیا ہوگا ہر کوئی چاہے کر دیکھ دیدار کیا ہوگا ہر کوئی چاہے کر دیکھ دیدار کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر عثمان جگمگ 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 چاروں سرکار کا عالم کیا ہوگا جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سن سن کے صحابہ کی باتیں سن کے صحابہ کی باتیں کافر بھی مسلمان ہوتے سبحان اللہ سن کے صحابہ کی باتیں کافر بھی مسلمان ہوتے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا مزہ نہیں آیا اتنی بڑی بات کروں میں اتنی چھوٹی سبحان اللہ نہیں ہونا ذرا بڑی سبحان اللہ جب حسن پاؤں انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی بداہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر سیدہ عثمان خدا جگمگ جگمگ چاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سن کے صحابہ کی باتیں آگے بولا سبحان اللہ سن کے صحابہ کی باتیں چار مسلمان ہوتے ہیں یہ شان غلاموں کی سرکار کا عالم ہوگا علی مولا علی مولا علی مولا جیسا کوئی آیا
نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا سبحان اللہ کیونکہ میرے آقا کے جیسا اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں میرے آقا کی آنکھیں ایسی میرے آقا کی آنکھیں ایسی جس کو دیکھ کر اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے جس کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں آیا ہوا وہ محمد کیسے ہوں گے یا جتنے بیٹھے لوگوں میں سے سرکار نے دیکھا ہوگا ویسا آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا فضل ہو گیا ہم نے تو نہیں دیکھا بغیر دیکھے ہو فدا ہے نہیں صحابہ کا عالم کیا ہوگا صحابہ کا عالم کیا ہوگا سامنے ابو بکر کہتے ہیں کہ سرکار میرا ماں باپ پر قربان کھڑے ہو گئے کیسے ہو گئے انگلی سے اشارہ کرے چاند پلٹ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا خلیفہ دکن حضرت علامہ مولانا حافظ محمد محمود الدین کاظمی صاحب دامت برداشت علیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو مخاطب نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم ہم نے اللہ کے کلام کو کیا کیا ہے تاخچوں کی تابداروں کی زینت بنا کے رکھا ہے تو آپ بتائیے قرآن نہیں سمجھیں گے تو حضور کو کیسے سمجھیں گے حضور کی عظمت کو کیسے سمجھیں گے ہمیں تو قرآن بھی نہیں سمجھ میں آ رہا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا آج ہمیں کوئی وضو کا مسئلہ نہیں معلوم تیمم کا مسئلہ نہیں معلوم غسل کا طریقہ نہیں معلوم کیوں کیونکہ ہم نے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور پھر ہم عاشق مصطفیٰ ہونے کے دعوے کرتے مسجد تک جانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی اور تمنا جنت میں جانے کی ہے کسی نے کہا تو پھر کیسے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کیسے ہوگا بتائیے تو بچوں کو اپنے سکھاؤ کہ نبی سے محبت نبی کی آل سے محبت عظمت مصطفیٰ اور آل اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی محبت جب تک کہ سینوں میں نہیں ہے جب تک کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا حضور اور حضور کی آل یہ ہمارے لیے سب سے مقدم ہے اور یہی تو ہے جو دین ہم تک پہنچائے ہیں ورنہ کربلا کے میدان میں 72 جو گئے تھے نا کون تھے آل رسول ہی تو تھی نا ورنہ کون تھے اور جو اگینسٹ میں جو اپوزیشن میں تھے وہ کون تھے کون سی حکومت والے تھے بتائیے کون سی پارٹی کے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے وہاں پر بھی تو مسلمان تھے لیکن
قادری آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، موسوی یہ گھرانہ 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 سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، موسوی یہ گھرانہ سلامت رہے، موسوی یہ گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ واضح کرام علیہ اوپر اسٹیج پہ جگہ ہے، چاہے تو ادھر آ کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اگر سرکار کا دیدار کرتے ہوئے خطاب سماعت کرنا ہے تو سامنے بیٹھ جائیے۔ میں گزارش کروں گا کہ قمر صاحب اگر اوپر آ جائیں تو بڑا ہی بہتر ہوگا۔ آئیے قمر صاحب۔ ابھی انشاءاللہ ابراہیم قادری صاحب ہیرو مسلم شان میں ایک بندرن پڑھیں گے، اس کے بعد سرکار کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ علی لال کا جلوہ ہمیشہ یاد آتا ہے، علی کے لال کا جلوہ ہمیشہ یاد آتا ہے، ہمیں کاظم تمہارا پیارا مکھڑا یاد پورا مجموعہ اگر بولے سبحان اللہ تو سرکار کے کانوں تک آواز پہنچے گی، بولے سبحان اللہ۔ ہمیں کاظم تمہارا پیارا مکھڑا یاد آتا ہے نسل پاک نورانی، ہے نسل پاک نورانی، تو غوث پاک کیا ہوں گے، ہے نسل پاک نورانی، تو غوث پاک کیا ہوں گے، شہ جیلا تمہارا پیارا بیٹا
شامیانہ یاد آتا ہے محبت کا وہ سفر شامیانہ یاد آتا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں کتنوں نے حضور کاظم پاشا سرکار کے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا لیں. سب نے کیا ہے. ابھی شعر کو سنیے. جلالی آپ کا چہرہ ذرا غور سے سنیے بات کو. باتیں روز ہوتی ہے. جلالی آپ کا چہرہ اور جمالی مسکرانا پورا مجمع بولے سبحان اللہ. حضور حبیب گگن سے جتنی محبت کا نوازا بولے سبحان اللہ. جلالی آپ کا چہرہ جمالی مسکرانا تھا وہ مجھ کو. اب آپ اپنی طرف اشارہ کر لیجئے. وہ مجھ کو دیکھ کر کے مسکرانا یاد آتا ہے. وہ مجھ کو دیکھ کر کے مسکرانا یاد آتا ہے. یہ بات یقیناً ہے. یہ میری بات ہے کسی اور کی پتہ نہیں. تصور کر کے غوث پاک کا جب بیٹھ جاتا ہوں. تصور کر کے غوث پاک کا جب بیٹھ جاتا ہوں. شہناز کا نورانی سراپا یاد آتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان کاظمی جاری رہے گا انشاءاللہ. فیضان کاظمی بولیے فیضان کاظمی. الحمدللہ آج جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد اور اس مدرسے کا سنگ بنیاد بھی شہزادے حضور غوث اعظم میرے پیر و مرشد آپ کے والد محترم حضرت علامہ سید کاظم پاشا صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. اور مسجد سیدیہ ہو یا یہ مسجد ہو مدرسہ ہو آتمکر میں جتنی بھی دینی خدمات انجام دی گئی ہیں تقریباً 30-32 سال سے شہزادے غوث اعظم کا یہاں پر سفر رہا آنا جانا رہا. اور واللہ یہ انہی کا فیضان ہے آج جو شاعر اپنے منقبت کے انداز میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، فیضان کاظمی جاری رہے گا انشاءاللہ. تصور کر کے غوث پاک کا جب بیٹھ جاتا ہوں. شہناز کا نورانی سراپا یاد آتا ہے. جب خارجیوں کا مجمع ہو اور حضور خطیب دکن کا خطاب ہو تو یہ معاملہ ہوتا ہے. وہ جب بھی بولتے تھے خارجی سب بھاگ جاتے تھے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک سمجھ میں آئے تو یہ مرتبہ بولے سمجھ میں سبحان آئے اللہ، دو مرتبہ بولے سبحان اللہ. وہ جب بھی بولتے تھے خارجی سب بھاگ جاتے تھے. ابو طالب کے پوتے کا ابو طالب کے پوتے کا بولے جا یاد آتا ہے. ابو طالب کے پوتے کا بولے جا یاد آتا ہے. جب شہر عجیب ہٹ کر حیدرآباد جاتا تھا دو تین سال کے بعد جب سرکار کا دیدار ہوتا تو یہ یقیناً جو میرے دل پر گزری ہے
وہ اشعار میں نے لکھے ہیں. تمہارا دیکھ کر چہرہ میں غم سب بھول جاتا تھا. سبحان اللہ تمہارا دیکھ کر چہرہ میں غم سب بھول جاتا تھا. خود کو دیکھ کر سب غم بھولانا یاد آتا ہے. علی کے عشق میں جینا, علی کے عشق میں جینا, علی کے عشق میں مرنا, میں عشق علی سب کو پلانا یاد آتا ہے. اب اس چہروں کو دیکھیے اور سرکار کی جتنے شہزادگان تھے ان کے چہروں کو دیکھ کر ذرا حسنین شبر اور علی پاشا کو دیکھو تم. ذرا حسنین شبر اور علی پاشا کو دیکھو تم. انہی چہروں کی صورت میں وہ نقشہ یاد آتا ہے. انہی چہروں کی صورت میں وہ نقشہ یاد آتا ہے. شہباز علی پر آج ایک نظر کرم کر دو. نظیر کرم کر دو. مجھے بغداد جانا ہے, مجھے بغداد جانا ہے. وہ روزہ یاد آتا ہے. اسلام افسوس خطاب مجھے اور آپ کو سماعت کرنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, شہزادہ غوث الاعظم. سبحان اللہ. ارے بولتے نہیں کیا دیا جی جلدی مارا. ارے اور الحاج غیاث الدین صاحب اس غلام کارڈنپیا کی بھی گلپوشی کرنا چاہ رہے ہیں. بیٹری یہاں مال لیا تو ان کو رات رات ڈھال دینے آتا تھا. ذرا ایک بار نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الحمدللہ ہمارے حافظ محمود صاحب کی بھی 12 سالہ خدمات ہیں یہاں پر, اور 12 سال تک ایک جگہ پر ٹکے رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ ان کی خدمت ہے, اللہ نے ان کو اس کا صلہ دیا ہے. اور ابھی
नाथवा बोलो सुभान अल्लाह। एक मरतबा अर्श आज़म हिलने लगा, झूमने लगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि अर्श आज़म क्यों झूम रहा है? कहा क्या है मेरे मौला, तेरे बंदे तेरे हबीब के उम्मती आत्मपुर ईदगाह मस्जिद के मैदान में बैठकर तेरे हबीब का जिक्र सुन रहे, जब तक तो उसके मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा मैं इसी तरह झूमता रहूंगा। तकरीर सुनिए, आले रसूल है, औलाद आली है, जिगर गोशाए बतूल है, गौसे आज़म के शहजादे हैं खुदा की कसम। अगर मैं बात करूं तो लंबी हो जाएगी। ये हुजूर शहजादे गौसे आज़म मेरे पीर, और यहाँ बहुत सारा मसरूफ कोई शख्स नहीं है। खुदा की कसम, हो तेलंगाना या आंध्रा हो, महाराष्ट्र या गुजरात हो, राजस्थान के दिल्ली हो, चेन्नई हो कि कर्नाटका हो, अल्लाहु अकबर, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त अगर किसी की धूम मची हुई है तो वो शहजादे गौसे आज़म हजरत अली पाशा सरकार है। ये हमारी बड़ी खुशबू क्यों ना होता है। मेरा वतन आपको मालूम होगा कि मैं 35 साल पहले बहुत छोटा आया तो शहर रामपुर में गाँव, वहां पर हजरत किबला बरेली में प्रोग्राम था, तो हजरत किबला हमारे गांव में तशरीफ ले गए। तो जिस घर में, बड़ी प्यारी बात है, कितने खुश नसीब है हम लोग, जिस घर में हजरत जाना था, जब सरकार गेट के अंदर दाखिल हुए तो एक जनाना अपने पर्दे के साथ में झूमता हुआ है, ज़ईफा औरत थी। पूछा कि आप कौन हैं अरबी में? तो कहा कि आप मुझे नहीं जानते, आप कौन हैं? तो मर्द की आवाज निकाल कर इसने कहा कि हुजूर, 1 महीने से हम सुन रहे थे कि हैदराबाद से गौसे आज़म के शहजादे आ रहे हैं, सरकार आज तक आपका इंतजार कर रहे थे दीदार के लिए। अरे हम तो इंसान हैं जो दीदार के लिए आए हैं, खुदा की कसम इनका दीदार तो खुद जिन्ना करते हैं। और क्यों ना सामने मैं अपने पीर के साथ खिदमत करता था। बारगाह इमाम मुहम्मद आज़म में हजरत किबला का वहां पर जो है जाना हुआ, और कि वो अपने हाथ रखे रहे। इंशाअल्लाह जलसे के इख्तिताम के बाद आप तमाम हजरात जो फूल लेकर आए हैं, हजरत किबला इतना मौका देंगे आपको कि आप हजरत की गुलपोशी कर सकते हैं। अब मैं बिला ताखीर शहजादे गौसे आज़म खतीब ज़मन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह आले मुस्तफा कादरी अल गिलानी अल मुसफ़ी अली पाशा सरकार को दावत देता हूँ कि हुजूर अपना किताब शुरू करें और हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म। आलिहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। قال الله تبارك وتعالى في شان عصمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الآدم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى
بالقرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا بولے شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی، نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا، علی کا، فاطمہ کا راحت جانی. تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. شب کہتے ہیں چہرے. تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو فیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی. شاہ نشین پر تشریف فرما. معزز و مکرم حفاظ کرام علماء ربانی، برادر طریقت عزیز من مولانا حافظ محمد عابد حسین قادر القاظمی ادام اللہ فیوزہ، شہر آلپور کی حج العزیز دینی سماجی رفاہی ملی خدمات کی حامل شخصیت حاجی بیاس الدین قادری صاحب ادام اللہ. میرے معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، نبی اور آل نبی کے وفاداروں، غوث و خواجہ کے دامن سے نسبت رکھنے والوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا تم پر اور ہم پر بڑا فضل ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر اس دنیا میں روانہ. ہم مسلم بائی چوائس نہیں ہیں، بائی چانس. ایک ہوتا ہے وہ مسلمان جو بائی چوائس بنتا ہے، جیسے صحابہ. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور ہمارے آقا پاک علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھا، سرکار سیدنا صدیق اکبر کھینچے کھینچے چلے آئے. حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین بنے. آواز بڑھائے، الگ سے اس کے پیسے شاباش. یہی نا بات، جیتے رہو. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق آدھی دنیا پر حکومت کی، اسلام کا پرچم لہرایا. میرے نبی نے دعا کی، 40 پہ مسلمان ہوئے. نبی کے پاس کھینچے کھینچے آ گیا. بنو امیہ میں اگرچہ کہ نبی ارے صاحب اتنی بڑی شخصیت پیچھے بھی رہا. کرسی دو بھائی، بیٹھے جو یہ بڑی معروف شخصیت ہے. یہ علی والے اور غوث والے وہی بنتے ہیں جو علی والے ہو. غریب نواز کا فیضان ہو کہ غوث اعظم کا فیضان ہو. یہ دونوں کس کے پوتے ہیں؟ ارے کیا مکھے لوگ آئے یار، مائکہ ہونا یا تم لوگ. ارے آتما پورے گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی وہ تو میرے کو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم کہ آتما سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق. کور کس کو بولتے تھے؟ نہیں معلوم. بیاس بھائی کو بھی نہیں معلوم. 60 برس کی عمر ہوگی، اللہ اور 40 سال جلائے. 125 جاتے ہیں انشاءاللہ.
ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम करना है। अब कूर का मतलब क्या है नहीं मालूम, कोई दूर में भी जाना पड़ता, कोई खाफ की तो आप हजरत आबिद हुसैन रसूलुल्लाह से सुने। आत्मा से इसका ताल्लुक जरूर है, किससे? आत्मा से। और आत्मा कूर के रहने वालों, अगर बदन सोता भी रहे आत्मा जागते रहती, जागती नहीं। अगर आत्मा को बोले तू भी सो जा, मैं भी आराम करता हूँ, तूने बोलती दीवाना हो गया, मैं सो गई तो तू हमेशा के वास्ते सो जाता। बात समझ में आई? तो ये आत्मा कूर वाले कोई दूर के जलवे तुम्हारे सीनों में होने चाहिए, ठीक है? आत्मा कूर वाले कभी सोते नहीं, सोतों को जगाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये जागने वाला मजमा होना, कैसा होना? जहाँ 1 महीने से हजरत कुछ ज्यादा चढ़ा देते। खैर सफर तो है अल्लाह के कर्म से, हिंदुस्तान की हर रियासत में इनकी मोहब्बत है, उसने जन है। तो मैं 1-1.5 महीने से नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा फिर के आया। मुसलसल सफर है, खानकाह पे भी आया तो पीछा नहीं छोड़ा। मखलूक अल्लाह की लगी हुई थी, लेट है तो भी आके 12 बजे तो भी उठाती है, 11 बजे तो भी उठाते हैं, सुबह तो भी आ जाते हैं, जोहर में तो भी आ जाते हैं। कहीं के वास्ते आते हैं? उनको मालूम है ये मुश्किल कुशा का घर है, जो चाहिए जिसको चाहिए आते 12 लेके जाते हैं। तो ये आत्मा कूर वाले हैं, अपनी आत्मा को जगाने के लिए आए हैं, उसको ताकतवर बनाने के लिए आए हैं, है कि नहीं? क्यों? आज के जलसे का उन्वान क्या है? हाँ, आप लोग मालूम, अज़मत मुस्तफा वो फैजान गौसे आजम। अरे क्या हुआ? हाँ, अरे कहीं को लगा हुआ है। जाहिर भाई अच्छा बैठिए आराम से, कराटे मैन है, पैरा तो लगना है उनके। बूढ़ों का उनको सा क्लब है आपका? आवाज बढ़ाओ इसको। आत्मा तू है नहीं आपका शहर? बोलिए हजरत। अल्लाह सलामत रखे, माशाल्लाह 60-70 बरस की अल्लाह आपकी सेहत दे, उम्र दे, इतने साल से रह रहे हैं आप लोग। आत्मा यानी रूह, क्या? आत्मा यानी रूह। अब ये रूह जो है ये सबसे पावरफुल चीज है, याद रखना। इंसान है, ये जिस्म है, ये हाथ है, ये पैर है, ये टोपी है, ये कुर्ता है, ये तैबंद है, ये ऐनक है पहने हुए। हजरत अल्लाह उम्र दराज करे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, आपकी उम्र बहुत बड़ी होने वाली है इंशाअल्लाह। फला साहब का अगर इंतकाल हो गया, अच्छे खासे थे, चलते फिरते हैं, सरकार फरमाते थे शहजादे गौसे आजम, लेके आके लिठा दिया, बोले ये अब्दुल्ला साहब की मैयत है। आप अलग खुश हो रहे होंगे, ये नाम लिया, ये अब्दुल्ला साहब की मैयत है, ये जनाजा है, ये डोला है, अब्दुल्ला साहब नहीं है। तो सरकार शहजादे गौसे आजम फरमाया करते थे, हाथ वही, आंख वही, चेहरा वही, दाढ़ी वही, टोपी वही, चश्मा वही, कुर्ता वही, टोपी वही, जिस्म वही, लेकिन जब रूह साथ छोड़ देती है तो अब्दुल्ला साहब नहीं रहते, अब्दुल्ला साहब की मैयत हो जाती। बात समझ में आई? तो असल शय क्या है? रूह। हुजूर से सवाल किया लोगों ने कि या रसूलल्लाह रूह क्या है? यहूदी आए, नसरानी आए, पैगंबर के पास तो इल्म है ना, गैब का इल्म है, ये बहुत नॉलेज रखते हैं, तो चलो लेट्स आस्क ए क्वेश्चन। पूछने लगे, अच्छा आपको तो सब मालूम है, मेराज पर भी जाकर आए आपको तो सब पता है, पीठ के पीछे का भी आपको इल्म है, मा काना व मा यकून में जो कुछ है ये सब आप जानते हैं, रूह क्या है? क्वेश्चन। क्यों बढ़ती आवाज? इसको तो एको बढ़ाओ जरा, मजा आता। हाँ, क्या पूछे? एको बढ़ाओ तो यहाँ के लोगों को आदत है एको। नाथ का नाम कैसे देते? कैसे देते? हाँ, फिर हम भी देते जाते हैं इंशाल्लाह। दुआ, शाबाश, ऐसी रखना आप चिन्ह। तो क्या सवाल करे हुजूर के पास? रूह। सहाबा नहीं पूछते थे ऐसे सवाल, सहाबा वही पूछते थे हुजूर से जो कि अज़मत मुस्तफ़ा का जलसा है। और अज़मत मुस्तफ़ा उसी की समझ में आती है जिसे गौसे आज़म का फैज़ान मिलता है, वरना समझ में नहीं आती। जैसा गौसे आज़म ने फरमाया मेरे नबी की क्या शान है, तो कादरियों को समझ में आई। नवासे की ये शान है, तो नाना की क्या शान होगी? नवासे का ये आलम है, ठोकर मारे तो मुझे जिंदा हो। नाना जान की शान क्या होगी? नवासे का ये आलम है कि मुरीद को कठोरा दिए, दे के बोले जा बेटा पानी बन करके अना सागर लेके आ, पूरे का पूरा अना सागर आ गया।
تو جو عظمت مصطفیٰ قادریوں کو غوث اعظم میں سمجھائی ہے وہ جانتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. چشتیوں کو عظمت مصطفیٰ جو غریب نواز نے بتائی ہے وہ چشتی جانتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. رفاعیوں کو عظمت مصطفیٰ جو احمد کبیر رفاعی نے بتائی ہے وہ رفاعی جانتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. نقشبندیوں کو عظمت مصطفیٰ جو بہاؤالدین نقشبندی نے بتائی ہے وہ نقشبندی جانتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے. اور بہت سلسلے پورے لیتے رہا تو ایک گھنٹہ چلتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ پوچھے سوال کرے. چلو ایک کوئسٹن کرتے ہیں. روح کیوں؟ روح کے اوپر آتما کے اوپر یہ بہت محنت کر رہے تھے کہ معلوم کر لو کہ یہ روح کیا ہے. اب جب یہ معلوم ہو تو پورے راز کھل جاتے. آئے توجہ ہے حضور کے پاس اور یہودیاں بھیجے ایجنٹ بنا کے. یہ ایجنٹ بڑے خطرناک رہتے ہر گاؤں میں بیٹھتے. حضور کے پاس آتے ہیں تمہارے پاس نہیں آتے. اسلامی لباس پہن کے آتے. کبھی ہرے پہنتے کبھی نیلے کبھی اودے کبھی پیلے. نکل گیا. دھوکہ نہیں کھانا. کھاتے نہیں کھانا. آتما کو جگہ اس لیے وہ آتما کو روا لو. دھوکہ نہیں کھانا. ہر جبہ و دستار پہننے والا مصطفیٰ کا وفادار نہیں ہوتا. صرف جبہ شپڑا پہن لے کے آگے تو مان لیتے کیا. حضور کے روزے پہ بھی بیٹھ گئے تھے. نور الدین زنگی کا دور ہے. دو ایسے بڑے بڑے داڑیاں. مدینے والے دیکھ رہے ہیں ہاں کیا نورانی چہرہ ہے. کتنے خوبصورت ہے. 24 گھنٹے اللہ 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 کرتے. کسی کے پاس آتے نہیں کسی کا کھاتے نہیں کسی سے ملتے نہیں. اللہ اللہ کرتے رسول اللہ کا نام پڑھتے بیٹھتے درود پڑھتے بیٹھتے. نور الدین زنگی کے خواب میں گئے. ارطغرل غازی کا زمانہ. کون حضور؟ جا کے بولے نور الدین کچھ آئے ہیں بدقماش جو تیرے نبی کے جسم کو تکلیف پہنچانا چاہتا. آتما جاگری کو سنا رہا ہوں. یہ آتما کا رشتہ ہے. آتما خواب دیکھی. کیا دیکھی؟ جسم نہیں سکتا کہا. بیٹھے بیٹھے دیکھے تو منگیری لال بنائے. بیٹھے بیٹھے خوابہ دیکھ رہا ہی نہیں. نکل گیا. دھوپ لگ گیا سردی ہو گئی اس کو. جب سوتے آنکھ بند ہوتے ہی نظارے شروع ہوتے نہیں ہوتے. خوابہ دیکھتے نہیں دیکھتے. کتنے اچھے اچھے خوابہ دیکھتے. پاک روح تو مدینے کو چلے جاتے. پاک رہے تو کعبے کا طواف کرتے. بہت سے پاک یاد آگئے تو بغداد پہنچ جاتی. غریب نواز یاد آگئے تو اجمیر چلے جاتی. بیگم کو بولتے بیگم ٹکٹ کا انتظام کرو. خواب میں اجمیر جانا ہے. خواب میں بغداد جانا ہے. ذرا پیسوں کا انتظام کر لو. میرے آقا کے دربار میں خواب میں جا کے آنا چاہتا ہوں. ذرا ٹکٹ کا انتظام کر لو. طواف کعبہ خواب میں کر کے آنا چاہتا ہوں. تھوڑے پیسے دے تو بولتے نہیں. بولتے تصور کر کے سو. روح جلوے دکھاتی ہے. روح سیر کراتی ہے. روح تمہاری ایک گناہگار کی روح. میں نیک متقی پرہیزگار نہیں بول رہا ہوں. 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے. گناہگار کی آتما قرآن اتنی پاورفل ہے. 100 مرتبہ درود پڑھ کے گنبد خضرا کا تصور کر کے سو گئے تو مدینے کو پہنچا پہنچاتی رہتی. بغداد کو پہنچا دیتی. مکے میں پہنچاتی. طواف کرا دیتی. کسی کو تو حج بھی کرا دیا. یہ گناہگار کی روح کا عالم ہے. تو ذرا سوچو گناہگار کی روح اتنی پاورفل. 100 مرتبہ درود پڑھ کر پاک خیال کر کے سو جاؤ تو کبھی مدینے پہنچا دے کبھی مکے پہنچا دے کبھی بغداد پہنچا دے کبھی جنتوں کی سیر کرا دے کبھی سدرۃ المنتہا تک پہنچا دے کبھی حضور کا دیدار کرا دے کبھی غوث اعظم کا چہرہ دکھا دے کبھی غریب نواز کی صورت اور مورت کو دکھا دے. ارے گناہگار کی روح کا عالم یہ ہے تو اولیاء اللہ کی روح کا آتما کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. تو کیا کرنا پہلے؟ آتما کو پاورفل بنانا. کیا کرنا آتما کو بنانا؟ کس کو؟ جسم کو نہیں. جسم کو پاورفل بنانا الگ بات ہے. ورزش پہ ورزش کر رہے ہیں. ایکسرسائز پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. انڈوں پہ انڈے کھا رہے ہیں. پروٹینز پہ پروٹینز. جم باڈی بلڈنگ کا جاب رہتا. کیا ہوتا ہے؟ جم ہے کر لی ہے اس کے بعد یہ سڑ گل جانے والا جسم ہے. درود شریف پڑھیے سوال کے ساتھ. عرش کو تو چھوا دیا اپنا سبحان اللہ بول کے. آپ اس صاحب بولے نا. اب ذرا ایک منٹ ایک بار جمعہ کے پڑھے درود پڑھنے میں کہیں نہیں سی. 10 نیکیاں ملتے 10 گناہ معاف ہوتے 10 درجے بلند ہو جاتے. ایک بار نبی پہ درود پڑھو 30 فائدے. ہری ٹوپی والے بھائی آتما اس کو پاورفل بنائے تو پرماتما تک پہنچتی. اور خواب میں حضور فرماتے کہ جس نے مجھے دیکھا
یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ عظمت مصطفیٰ ہے. آج کا جو عنوان ہے نا, یہ عظمت کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا. کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا, سب کی بناتا, بڑے بڑوں کی بناتا, پہلے آنے والوں کی, بعد میں آنے والوں کی, ان کی سب کی, لیکن میرے نبی کی صورت بولو من رعانی فی المنام فقد رعانی. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا, بولو اس کو مجھے, آپ کو اگر خواب میں دیکھے حضور کو تو اس کو مولانا صاحب پکڑ کے فتویٰ نہیں دے سکتے. او چپے ایسا دیکھتا تو گھیرے کو دیکھ, حضور کو دیکھ, حضور کو خواب میں دیکھتا. حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ کوئی میرا دیوانہ, کوئی میرا وفادار, گناہگار ہو کے بدکار ہو کے متقی ہو کے پرہیزگار ہو, عالم ہو کہ جاہل, امام ہو کہ مقتدی ہو. ضروری نہیں کہ امام اشتم دیکھنا. حافظ محمود صاحب اللہ سلامت رکھے 12 سال سے نکاح کے رکھے, آپ سب ان کی خدمت کرنا بھائی, سب چھوڑ چھاڑ کے دن کی خدمت کر رہے. مسئلہ یہ 7, 8, 10, 20 ہزار روپے نہیں چلتا گھر کا گھرانا, 125 ہونے والا ہے پیٹرول, ڈرو نہ سمجھ رہے. اس لیے پوری دنیا الیکٹرک جا رہی ہے, آپ کا کام کیا ہے؟ خدمت کرنا. کیا ہے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کرتے بیٹھے نا, آپ ان کی خدمت کرنا. اب دیکھو آتما, اس کو بنانا ہے کیا؟ پاور. جب یہ پاورفل ہو جاتی تو حضور خواب میں تشریف لے کر آتے نہیں. حضور یہ نہیں فرمائے امام ہے تو چاہوں گا, مقتدی ہے تو نہیں آؤں گا, ایسی حدیث. مولانا ہے تو آؤں گا, شیخ الحدیث ہے تو آؤں گا, شیخ المعقولات ہے تو آؤں گا, کوئی نامعقول ہے تو نہیں آؤں گا. بولو میرے نبی نے ایسے فرمایا نہیں فرمایا. حضور جس کے چاہے خواب میں, جس پہ چاہے کرم پڑے, بولیے گناہگار پر بھی. اس لیے حضور پہلے فرما دیا کہ کوئی کنڈیشن, میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا there is a condition that if you want to see me in dream you should be very pious and neat. No, حضور نے کہا جسے چاہوں دیدار عطا کروا, جسے چاہوں اپنا دیوانہ بنا لو, جسے چاہے اپنے جلوے اس کو ٹھیک میں دے دوں, اور جو مجھے دیکھ لے اس پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. حضور آگے اچھے چونکہ خواب میں تو پہلے ہمیں کیا کرنا, روح کو ذرا پاورفل بنا لینا ہے کہ نہیں. خالی جسم کرتا پہن لیے, جبہ پہن لیے, شملہ پہن لیے, ٹوپی پہن لیے. آج کل نئے پگڑیاں پہن رہے ہیں, پہلے نہیں پہنتے. اچھی ہے, آپ ادھر پہنتے ہیں اچھے سے نئے پگڑیاں پہن رہے ہیں. شاگرد لے کے جاتے حضرت آپ یہ پہن لیجیے اچھے. بولا بیٹا نہیں دکھ سکتی, پھر برا مانتے بھی, بولا نہیں دکھ سکتی, چھوڑ دو یہ بات. پہلے لے کے آؤ پیور بلڈ. کیا لے کے آؤ؟ پیور بلڈ. اب آپ لوگ اتنی رات کو بیٹھے یوٹیوب موجود ہے, فیس بک موجود ہے, انسٹاگرام موجود ہے, فرگٹ کا انٹرنیٹ ہے. طاہر الخاطر صاحب کو سن لو, رضا ثاقب مصطفی کو سن لو, ایک سے ایک بڑے بڑے مولانا سن لو. نہیں کیوں ہے نا, انٹرنیٹ فون کس کا نہیں گیا, پورے پیسے ورچوئل منی اس پہ چلے گیا. پیسے نہیں گئے میں فون پہ اسکین کرتے چلے آ, پھر وقت اکاؤنٹ میں سے خالی ہو جائے, افسوس بھی نہیں ہو رہا خرچہ کر رہے ہیں, پتہ بھی نہیں کر رہا اکاؤنٹ میں سے کٹ رہے نہیں کٹ رہے. ہاں ابھی آ جاتا, نہیں آیا تو یہاں پہ بھی آ جاتا. تم کہنے فون پہ جی پہ آ جاتا. باقی کے لوگا نہیں پتا, نہیں کہیں کو معلوم, ان کو معلوم ہے, بعض والے کو معلوم ہو جاتا. سمجھ گیا, کہیں کو جی پہ ہے تو ریکویسٹ آتی 500 بھیجو نا, پیٹرول ختم ہو جائے گا. یہ مسئلے چلتے ہیں, خیر الگ بات. تو میں کیا بول رہا تھا, آتما پر والو اپنی روح کو مضبوط کرو. حضور کے پاس یہودیاں بھیجو, جا کے معلوم کرو, راز کی باتیں معلوم ہو جاتی. حضور سرفراز فرما رہے ہیں, ارے حضور تو حضور علی فرماتے ہیں ما کانا وما یکون, دنیا بننے سے پہلے کیا تھا, دنیا بنی وقت کیا ہے, ختم ہو جب تک کیا رہے گا, آباد الآباد تک کیا ہے. قرآن میں جو کچھ سلونی علی سے پوچھو. اب علی کی یہ شان تو مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہودیاں بڑے اچھا موقع ہے, حضور تعلیم دے رہے, روح کے بارے میں معلوم کر لیں گے. آگے حضور جانتے تھے ان کے ارادے کیا ہے. منافقین بھیجے تھے, وہی جھبے وبے پہن لے کے, وائٹ ٹوپیاں پہن کے, جو ہے بالکل ڈسگائز کر کے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر آئے. حضور نے ایسے آنکھیں بن کے, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. محبوب یہ تو سے روح کا سوال کرتے ہیں, قل الروح من امر ربی. محبوب کہہ دے روح اللہ کے حکم سے, اس کا علم نہیں دوں گا
मुस्तफा तुझे है मुझे, मैंने तुझे दिया है, लेकिन रूह का इल्म सबको नहीं दूंगा, क्योंकि रूह असल है। आदम के पुतले में अल्लाह ने अपनी रूह फूकी है, उसे रूह कहते हैं, याद रखो रूह। अब ये बेचैन हो गई तो नमाज में भी दिल नहीं लगता क्या रे नमाज पढ़ने भेगा, नमाज में दिल नहीं लग रहा जी, इतना अच्छा पढ़ा है हाफिज साहब फिर भी दिल नहीं लगा, कैसा लगता? तुम्हारी रूह गंदी हो गई, कहीं को गंदी हो गई। रात तमाम देख रहे ना सीरियल ना टीवी, बैठे फोन मोबाइल यूट्यूब ये वो, कैसा लगता? नहीं लगता। रूह को पाक करना चाहिए। बोलो क्या करना चाहिए? अरे बोलो, रूह को पाक करना चाहिए। रूह अगर पाक हो तो फिर रूह जलवे, रूह जलवे कर लिया रूह जलवे दिखाती है। देखते नहीं अब क्या क्या ख्वाब देखे अल्लाह दिखाए आपको, हुजूर का भी दीदार हो, गौस का भी दीदार हो, अली का भी दीदार हो, हसनैन भी आपको अपने जलवे दिखाए, गौसे आजम भी आपको अपना चेहरा दिखाए। अपनी रूह को मजबूत कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उसके लिए सबसे अहम चीज क्या है? इस्तिग़फ़ार। क्या है? इस्तिग़फ़ार। इसके ऊपर आऊंगा मैं, इसके ऊपर, क्योंकि शब बारात आ रही, हमारे कुछ भाया बेटे बोलते आँख इधर की उधर की, आँखी वाँखी बोले, तौबा की तो बोले नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, सुनेंगे ना। शब बारात की तैयारी करना ही नहीं है। बोलो, शादी में जाने से पहले शादी की तैयारी करते, बेगम शर्वानी निकालो, जूता निकालो, सोच निकालो, ये करो वो करो, शस्त्री करके रखो, आने का है, शादी में जाने का है, दावत पे जाना है, बिरयानी खाना है, सफर पे जाना है। अब बारात आ रही, बारात की भी तैयारी बोलो, इसका पूरा सवाब गयासुद्दीन साहब को मिलेगा। कहीं कोई ने जलसा रखा है ना इंशाअल्लाह। अब हुजूर के पास आके पूछे रूह क्या है, तो उन्होंने कहा निकल खोले रूह मिन अम्रि रब्बी। जिब्राइल बोले अल्लाह के अम्र से, अल्लाह के हुक्म से। क्या है? बोलो अल्लाह। अब इस रूह को पाक करना है। तो ये रूह गंदी भी होगी, पाक भी होगी। गुनाह करे तो डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। अब जो चीज डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करना पड़ता है कि नहीं? बोलिए। साइकिल का टायर पंचर हो गया तो डॉक्टर साहब के पास ले जाते, डॉक्टर साहब ये रिपेयर कर दीजिए। डॉक्टर साहब बोलते पागल हो गया, निकल गया, मेरा काम पंचर छुड़ा रहा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ रहा? मेरा काम थोड़ी पंचर छुड़ाना, पंचर वाले के पास लेके जा। बोलते नहीं बुखार है, आपको खांसी है, जुकाम है, तबीयत खराब है, आप निकल के किराना वाले के सामने ठहर गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, बुखार है, जरा दवा दे दो। निकल गया क्या? गर्मा से पहले तेरे को दवा होना तो डॉक्टर का नहीं जा, किराना वाला। बात समझ आ रही है आप लोग? एग्जाम्पल के वास्ते दे रहा हूं। तो जिसका काम उन्हें करता, टाइम ले लेना चाहो, लफ्ज़ी नहीं, आपको पैगाम देना चाहता हूं। बात समझ में आ रही है? जिसका काम उन्हें करता। अब ठीक इसी तरह मौलवी साहब के पास जाते, और मौलवी साहब बोले पीछे जा रहे, मेरी मौलवी को मौलवी नहीं बोले तो क्या बोले? सके बोलेंगे भाई, आदमी मौलवी बन सकता। बोलो, बच्चा अच्छा पढ़ लिया, बाबा रिक्शा चला रहे, कोई बुरी बात नहीं, हलाल कमाओ, क्योंकि हलाल कमाई अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के नबी को पसंद है। और सबसे ज्यादा जो कमाई है ना, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह को वो कमाई पसंद है जो हाथ के जरिए मेहनत कर कमाई जाए। या तीसरा है, अगर कोई देखान है, कोई मैकेनिक है, कोई गोश्त काटने वाला है, कोई घर बनाने वाला है, कोई मिस्त्री है, कोई ऑटो चलाने वाला है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई हमाली करने वाला है, उसके जरिए हलाल कमाई आ रही है। हुजूर फरमाए सबसे पाक कमाई वो जो हाथ के जरिए मेहनत से कमाई, वो आपकी है, किसी है। अब कोई रिक्शा चलाने वाले हैं, उनके बेटा अच्छा पढ़ लिया, और वो अच्छा पढ़ा ही नहीं, माशाअल्लाह, हाफिज साहब बने लाए, वो सब पढ़ा लिया, और पढ़ने की ख्वाहिश थी। उन्हें बोले देखो बेटा तुम हिफ्ज तो कर लिया, आलिम बना चाह रहे, जामिया को चले जाओ, मदरसे को चले जाओ। उन्हें मौलवी बन गए, उसके बाद वो क्या करे? मुफ्ती बन गए, बने। कोई इंजीनियर बन गया मेहनत कर, कोई मुफ्ती बन गया मेहनत कर, कोई हाफिज कुरान बन गया मेहनत कर, कोई सियासी लीडर बन गया मेहनत कर, कोई कॉर्पोरेटर बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। सब कुछ तुम मेहनत कर बन सकते हो, सैयद नहीं बन सकते। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं भाई, ये इनाम है। क्या है?
اب لوگ وہ بھی کر رہے ترقی، مولانا ہے بس نہیں ہوا، بولے ہم سید، مولا بھائی سید تو سادات بیٹھے ہوئے خاندان سے ہمارے کو معلوم ہے ہندوستان میں کتنے سید آئے کتنے غیر سید، سید بن کے بیٹھے ہوئے، تو ہوشیار کرنا ہمارا کام ہے نہیں؟ ارے بولو سر، ہوشیار کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے کہ جس کا جو منصب ہوتا ہے اس منصب پہ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منصب کا حق ادا کرے۔ آپ سمجھ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ اگر کوئی جھوٹی دعوے داری، کئی کو بول رہا ہوں میں اتنی ذمہ داری سے، یہاں سے 50 کلومیٹر گئے تو میرے دادا سید الابدال سلطان الفقراء سرکار لاہور، معلوم ہے نا کیا کرے؟ ایک نظر ڈالے قوم بے عزنی بولے، راجہ کی بیٹی ہو گئی، زندہ ہو گئی، اب اس پہ بھی لوگوں کو تعجب ہوتا کیسا ہو؟ برابر ہوتی بابا، قرآن پڑھو۔ جب اللہ نے عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو یہ اختیار دیا، عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہے کہ نہیں؟ بولی کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، کیا بولے؟ بندے ہیں کہ خدا ہے؟ بولو، ارے بولو کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں نا، عبد ہے نا، بندے ہیں نا، قم باذن اللہ، کیا بولے؟ ارجا اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ تو نبی زندہ کر سکتے ہیں تو یہ نبی کی، میرے نبی کی امت کے ولیوں کی یہ شان۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کے اولیاء کی مثال، علماء کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمپل بات سمجھا رہا ہوں۔ کیا ہے مثال؟ وہی شان والے ہیں، سرکار لاہوری آئے، ایک نظر ڈالے، مردہ زندہ، راجہ پرجا سمیت راجہ گوپال 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایسا اسلام پہلا ہے۔ اب ہمارے پاس پورا شجرہ ہے، یہاں سے غوث پاک تک، اور غوث پاک سے مدینہ منورہ تک، کس کے پاس؟ اب ہم خود سرٹیفائی نہیں کرائے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اورنگزیب بھائی کتابہ پڑھو، تاریخ خورشید جاہی پڑھو، گلزار یاسین جاہی پڑھو، تزکی عالمگیری پڑھو، مشکات النبوہ پڑھو، لطائف العقیل پڑھو، معلوم ہوتا۔ اورنگزیب آگے بولے حیدرآباد میں غوث اعظم کا گھرانہ ہے، آئے نہیں اورنگزیب؟ قطب شاہی دور کو ختم کرے، آصف جاہی شہر کے آغاز ہونے سے پہلے حکومت قائم کرے نہیں، 18ویں صدی عیسوی میں، کون سی؟ تھوڑا ہسٹری پڑھنا نا، معلوم ہونا آپ کے بچوں کو۔ 18 سینچری، بولو کیا نام ہے؟ زور سے بولو۔ ہری ٹوپی پیچھے، تم ہی چاہو پیچھے دے۔ ہاں کیا نام ہے؟ محمد سرور علی ماشاء اللہ، آپ کو واقع سرور بنائے، خوب دولت سے بنائے۔ تھوڑی ہسٹری معلوم رہنا۔ 18 سینچری میں کوشش چل رہی 21 18 میں کون آئے؟ اورنگزیب آئے، حیدرآباد کو آئے، آنکھیں بولی یہاں غوث پاک کا گھرانہ ہے، خوشبو آ رہی، میرے کو ملاقات کرنا ہے۔ ہمارے دادا بولے نہیں ملتا، سرکار پیشہ ہوئی انسانی، بولے کیوں نہیں ملتے؟ تو بولے تیرے کو ہمارے ایک بھائی سے ارادت ہے، تو مرید ہے، ہم کو دیکھے گا تو خلل ہو، تو ہمارا ہوگا پیر کو بھول جائے گا۔ یہ کون بولے؟ سرکار لاہوری کے تیسرے صاحبزادے میرے دادا سرکار محی الدین ثانی، ولادت سے لے کے انتقال تک ہو بہو غوث اعظم کا نقشہ، غوث اعظم کی صورت، غوث اعظم کے کمالات لے کر حیدرآباد میں تشریف لائے۔ ثانی انہوں بولے آپ کا شجرہ چاہیے، شہزادے شجرہ چاہیے، بغداد کو بھی جائے، کیا کرے؟ بولو بغداد بھی جا کے بولے حضرت عبداللطیف لاہوری ان کی اولاد ہے، کیا یہ غوث اعظم کی اولاد ہے؟ تو وہاں سے بغداد سے آج سے 400 سال پہلے لیٹر آیا، بے شک حضرت سید عبداللطیف لاہوری ہندوستان میں غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کا مستند ترین خاندان ہے، گھرانہ ہے، یہ پیور گھرانہ ہے۔ اب اتنے پیور ہے، ہمارے کو نہیں معلوم کون پیور ہے کون امپیور ہے۔ ہمارے سامنے کیا بولتے ہیں ہمارے ایسے سید ہے، گھر میں بلا کہا ہے بہت شجرہ لا، لوگ کیا کیا بن جا رہے، ولی بن جا رہے، قطب بن جا رہے، سید بن گئے، ہٹا اس کو بازو ہٹا۔ تو ہر ایک کے دھوکے میں بولو بھیانا آتما کو پیرو کو پاک رکھنا۔ اب دیکھ مثال کیا دیا تھا میں؟ نہیں مثال کیا الگ تھا، میں مثال یہ دیا تھا قبلہ کہ جس کا کام انہیں کرنا، ڈاکٹر کا کام ڈاکٹر کرتا، کرانہ والا دوا دیا تو کھائے تو رہتے ہیں، دنیا سے نکل جاتے۔ پنچر دکان پہ جا کے پنچر والے کے پاس بیٹھ کر ٹائر بناتا ڈاکٹر، حالانکہ اس کو معلوم ہے انسان کے جسم کو آپریشن کر دے رہا، یہاں سے وہاں سے کاٹ کے کوٹ کے سرجری کر دیتا، لیکن انہیں ٹائر نہیں بنا سکتا۔ تو ٹھیک اسی طرح
کہا جہاں تک تعلق ہے یہ ظاہر سے ہے، یہ مولوی علماء آپ کو سکھا سکتے ہیں، لیکن علم کی جو راز کی باتیں ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بہت پی ایچ ڈی کرا ہوا چل رہی ہے بھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ 4 زبانوں پہ غوث اعظم کی صدقے عبور ہے، 4 زبانوں پہ گفتگو کر سکتا ہوں پوری دنیا بیٹا۔ توجہ سے صرف ایک بات میری سن لیں کہ یہ جو روح کا مسئلہ ہے، اسے چندہ خور مولوی تمہاری پاک نہیں کر سکتا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات اگر کڑوی لگے برا مت مانو، لیکن حقیقت سنو۔ یہ جو روح ہماری آتما جو خراب ہو رہی ہے نا، یہ مولوی صاحب کے پاس جا کے بڑھا حضرت ہماری روح کو ذرا پاک کر دیتے۔ انہیں بولا بھاوا میری چندے کھا کے گندی ہو گئی، سمجھ میں آ رہی؟ چندے کھا کے میری گندی ہو گئی، میں تیری کہاں سے صاف کروں گا؟ میں تیری روح صاف نہیں کر سکتا۔ تیری روح صاف کرنا ہے تو ایک کام کر، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ میں آیت پڑھا نا، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے، اب عظمت مصطفیٰ سنو، اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کرے، اپنی جانوں پر ظلم کرے، یہ جب گناہ کرے، یہ جب خطا کرے، یہ جب میری نافرمانی کرے اور قریب ہو جائے کہ میرا عذاب ان پر نازل ہو جائے، میں ان کو پکڑ لوں، ان کو گرفت میں لے لوں، ان کی خطاؤں کی سزا دوں،